میرے والد حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب ڈیلوی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ عمرے پہ آنے والے جو ہیں اگر طائف جائیں پھر بھی احرام باندھنا ہوگا، طائف میقات ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، عورت ہو میں کام ویل چیئر کا کرتی ہوں، عمرے کے لیے آیا، کام ویل چیئر کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، مزدوری ہے۔ اگر نماز کی انتظار میں ٹیک لگا کے نیند آ جائے، سب کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ٹیک لگانے سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوا نکلی ہو، شک تو پڑ گیا نا، اس لیے وضو دوبارہ کریں۔ بہرحال امام جنازہ ہو یا نماز، امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے اذان ہو یا اقامت ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے اور گناہ ہے، درود پڑھا کرو۔ جو بیوی فوت ہو گئی ہے یا دوسری بیوی جو شوہر کے جائیداد میں، عورت کا 8واں حصہ ہوتا ہے، جو فوت ہو گئی اس بیچاری کی تو ویسے بھی کچھ نہیں ملانا، اب جو زندہ ہے اگر تیرے مرنے کے بعد زندہ رہی تو 8واں حصہ لے گی۔ حضرت عثمان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، حضرت علی کی نجف اشرف میں ہے۔ عمرہ کر کے داڑھی منڈالے تو شخص کا کیا حکم ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ ڈاکٹر خالد محمود سے ملاقات، میرے بھائی تھے اللہ کے بندے، ملاقات کا کیا معنی ہے؟ اللہ مغفرت فرمائے، میں ان کے گھر بھی گیا تھا لاڑکانہ میں۔ نماز میں عورت آگے ہو یا سامنے کھڑی، ساتھ کھڑی ہو، نماز نہیں ہوتی، حنفی مسلک میں شفافے کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اسلام میں بیٹی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بی بی فاطمہ کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے، یعنی جس کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہوں، حضور بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے۔ احرام کی حالت میں گھڑی ہاتھ میں باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ دل گھبراتا ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ میرے گاؤں کے 4 حاجیوں اور میں نے اکٹھے قربانی کی، 303 ریال فی بکرا خریدا، ان 4 نے مجھے 1200 ریال دیے، حالانکہ ان کے 1320 ریال بنتے تھے۔ 120 ریال کئی بار مطالبہ کرنے کے بعد نہیں دیے، چلو قیامت میں دیں گے، قربانی تو خیر ہو گئی لیکن تیرے پیسے قیامت میں دیں گے وہ۔ میں مرغے کبوتر وغیرہ پالتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن لڑایا نہ کرو، شرطیں نہ لگایا کرو۔ صفا اور مروہ کی 3.5 چکر لگائے ہیں، باقی نہیں لگایا، جا کے پورا کرو، نہیں ہوگی صفا جب تک 7 چکر نہ ہوں۔ ہم لوگ مکہ میں 8 دن کے لیے آئے ہیں، عمرہ زیادہ کریں یا طواف؟ طواف زیادہ کریں، طواف افضل ہے۔ استلام دونوں ہاتھوں سے کریں یا ایک سے جائز ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ حنفی مسلک میں واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ رکن یمانی پر بھی اگر ہاتھ موقع لگانے کا ہاتھ ملے تو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عمرے کے دوران میں طواف کے بعد آخری بھی 8واں استلام کر کے طواف ختم کریں گے۔ غلاف کعبہ پہ انگلی سے نام نہ لکھا کریں،
عورت بھی حجر اسود کا بوسہ لے سکتی ہے، لیکن غیر مردوں کے دھکے کھانے سے بہتر اشارہ کر دے۔ ہمارے گاؤں کی مسجد میں امام صاحب کے پاس عورتیں آتی ہیں تویل لینے کے لیے، ان سے کہیں کہ وہ بہتر ہے کہ عورتوں کا مجمع نہ رکھیں، کیونکہ عورتیں کے آنے سے بعض اوقات بڑے بڑے حادثے ہوئے، بہت بڑے حادثے ہوئے، ان کی عزتیں لٹ گئی تعویذ لیتے ہوئے۔ ان ظالموں نے عجیب عجیب چکر بنائے ہوتے ہیں، پہلے ان کو مشروب پیش کیا جاتا ہے، اسی میں وہ نشہ ہوتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صفا مروہ کر لینے کے بعد عمرے والا اپنا سر پہ اس طرح پھیر لے، جائز ہے۔ کمر اور ٹانگ میں درد ہے، اگر آپ جھک نہیں سکتے پھر کرسی پہ بیٹھ سکتے، لیکن نماز میں کھڑا ضرور ہو۔ میری بیوی نے طواف کر کے احرام کھول دیا، صفا مروہ نہیں دوڑی تو دم ہے۔ زید نے عمرے کی نیت سے کعبے کے اندر داخل ہو کر طواف تو پورا کیا ہے، کسی کے کہنے پر صفا میں ایک چکر پورا کیا ہے اور مروہ سے صفا، پھر اس کے بعد بال کٹا کے احرام سے باہر ہو گیا، دم پڑ گئی۔ صفا کے 7 چکر ہیں، ایک سے نہیں ہوتا ہے۔ یار کبھی ضرورت ہو نا تو مسئلہ کسی عالم سے پوچھا کرو، یہ نہیں کہ جو ملا اسے پوچھ لیا۔ فجر کی نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 سنتیں نہ پڑھیں، اشراق کے بعد پڑھیں۔ اگر مجبوری ہو یا بھول جانے کا خدشہ ہو تو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے یا مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ مسجد عائشہ سے حضور کا حکم ہے اور جیرانہ سے خود میرے مدنی پاک نے عمرہ فرمایا ہے۔ ایک آدمی نے عمرے میں طواف تو کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور حلق کرا لیا، دم پڑ گئی، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا۔ مسجد عائشہ سے یا مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ مسجد عائشہ سے حضور کا حکم ہے اور جیرانہ سے خود میرے مدنی پاک نے عمرہ فرمایا ہے۔ ایک آدمی نے عمرے میں طواف تو کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور حلق کرا لیا، دم پڑ گئی، واللہ اعلم۔